جبران خلیل جبران جو ہے یہ ایک عیسائی مصنف تھا عرب لبنان کا، لیکن بہت بڑا ادیب تھا. تو اس کا ایک جملہ ہے، عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو. یعنی عقل سے روشنی حاصل کرو، جانا کدھر ہے، منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، یہ عقل سے طے کرو، یہ جذبات میں طے نہ کرو، یہ تو غلط ہو جائے گا، ڈائریکشن غلط ہو جائے گی. لیکن جب طے کر لیا، عقل سے پہچان لیا، دس از دی آئیڈیل، دس از دی گول، یہ میرا مقصود ہے، اب عقل کو ذرا ایک طرف رکھ دو. اگر عقل کو رکھے رکھا یہ چلنے ہی نہیں دے گی، یہ کہے گی کہ ذرا سوچو تو صحیح، بیوی بچے ہیں، یہ ہے، گھر بار ہے، یہ عقل تو پھر یہ سکھائے گی. عقل کے معنی باندھنے کے ہیں، یہ معلوم ہے آپ کو؟ عقل کے معنی باندھنا. اقال جو یہ عرب لوگ اپنے سر کے اوپر یہ رکھتے ہیں، اقال، یہ کیا تھا اصل میں؟ یہ عرب بدو جب ہوتا تھا، بدو وہ اپنے سر پر ایک رسی باندھ لیتا تھا کہ جہاں کہیں وہ اونٹ سے اترے گا وہ رسی اپنے سر پر سے کھولے گا اور اونٹ کا گھٹنا اس سے باندھ دے گا. ایک گھٹنا باندھ دیتا تھا تاکہ اب یہ اونٹ دوڑنے کے قابل نہیں رہا، 3 پاؤں سے اچک اچک کر، ادھر سے کوئی کیکر کا درخت ہے کچھ کھا لے گا، کہیں اور چلا جائے گا، دوڑ تو نہیں سکتا. اس رسی کو وہ اقال کہتے تھے. اب جب اس نے پھر چلنا ہے، سفر شروع کرنا ہے، وہ رسی اونٹ کے گھٹنے پر سے کھولی اور اپنے سر پر باندھ لی. یہ اقال تھا جو اب یہ سنہری اقال باندھے پھرتے ہیں بادشاہ لوگ. اسی لیے حدیث آتی ہے کہ ایک بدو، ایک عرب باہر سے آئے، اونٹنی کو انہوں نے بغیر باندھے، وہ مسجد نبوی سے باہر حضور نے دیکھا کہ وہ اونٹنی کو انہوں نے باندھا نہیں، اس کا گھٹنا، اور وہ چلے آئے. حضور نے پوچھا کہ تم نے اونٹنی کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ پر توکل کیا. تو حضور نے فرمایا یہ غلط ہے، اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کو باندھ دو پھر توکل کرو. اسباب اور وسائل و ذرائع کا استعمال یہ تم پر لازم ہے، لیکن توکل اس پر نہ کرو، توکل اللہ پر. یہ ہے بیسک جو یعنی بیلنسڈ رائے ہے کہ آپ ایسے بالکل اسباب سے مستغنی ہو جائیں تب بھی غلط بات ہے. آپ ڈو وٹ ایور یو کین ڈو، لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ میرے اس کرنے سے کچھ ہو جائے گا، یہ میرے وسائل اور ذرائع سے کوئی نتائج نکل آئیں گے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اعقلھا ثم توکل، یہ اعقل، عقل کے معنی باندھنا، پہلے باندھو اس کو. تو اگر چلنے میں تو عقل کو ایک طرف رکھ دو. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو نہیں اجازت دے سکتی تھی حضرت ابراہیم کو کہ کود جاؤ آگ میں. عقل تو یہی کہتی نا کہ بابا جان خامخواہ دینی ہے، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گے، اس وقت کوئی ہیلا کر لو، کوئی تھوڑا سا نمرود کی خوشامد کر لو، چھوڑ دے، تو پھر اس کے بعد توحید کی دعوت دینا. لیکن یہ کہ زندگی ختم ہو گئی تو توحید کی دعوت